دنیا کا معاشرہ مرد اور عورتوں پہ ٹکا ہے۔ رشتے مختلف ہیں، ماں باپ کی شکل میں ہے، بھائی بہن کی شکل میں ہے، میاں بیوی کی شکل میں ہے، اپنے اصول یعنی دادا دادی نانا نانی کی شکل میں ہے، اپنے فروع یعنی لڑکا لڑکی پوتا پوتی نواسہ نواسی ان کی شکل میں ہے۔ اب جب یہ بنیادی بات طے ہو گئی کہ معاشرے کی بنیاد کیا ہے، معاشرے کی بنیاد ہے مرد اور عورت۔ اب معاشرے کی اصلاح کیا ہے؟ تو معاشرے کی اصلاح وہ ہے کہ مرد اپنے حقوق ادا کرے اور عورت اپنے حقوق ادا کرے۔ اگر مرد کو یہ معلوم ہے کہ اس کا کیا حق ہے، مثلاً وہ باپ ہے تو اس کا کیا حق ہے، اگر وہ بیٹا ہے تو اس کا کیا حق ہے، اگر وہ بھائی ہے تو اس کا کیا حق ہے، اگر وہ شوہر ہے تو اس کا کیا حق ہے، اگر وہ اصول میں ہے تو اس کا کیا حق ہے، فروع میں ہے تو کیا حق ہے، رشتہ داروں پہ کیا حق ہے، پڑوسیوں پہ کیا حق ہے، وہ حقوق جو اسے ادا کرنے ہیں اور وہ حقوق جو اسے ملنے ہیں، دونوں چیزیں۔ ایسے نہیں کہ وہ صرف حق آپ کو ادا کرنا، بہت سے حقوق ایسے ہیں جو آپ کے لوگوں پر ہیں اور بہت سے حقوق ایسے ہیں جو لوگوں کے آپ پر ہیں۔ مثلاً سامنے کوئی ملے تو آپ سلام میں پہل کریں، پھر یہ اس کا حق ہے کہ وہ اس کا جواب دے۔ مثلاً کسی کا انتقال ہو جائے تو جاننے والوں کا یہ حق ہے کہ اس کے غم میں شریک ہو، اس کے گھر کھانے پانے کا انتظام کریں، اس کے روتے بلکتے بچوں کے سروں پہ ہاتھ رکھیں، اس کے رشتہ داروں کو دلاسا دیں، ہمت بڑھائیں۔ مثلاً کوئی بیمار ہے، اس کی عیادت کو جائیں، اس کی خیریت پوچھیں، ممکن ہو تو علاج کے لیے کچھ پیسے دے دیں، نہیں ہے تو کم سے کم 2 میٹھے بول دیں کہ گھبراؤ نہیں، شفا ملے گی انشاءاللہ۔ تو ہر ایک کے ایک دوسرے پہ حق ہے، مردوں کے حق ہیں، عورتوں کے حق ہیں۔ اب مرد کے عورت پر کیا حق ہے، عورت کے مرد پر کیا حق ہے، اس کی کچھ جھلکیاں احادیث میں موجود ہیں، براہ راست الفاظ میں، ورنہ بالواسطہ سیرت میں تو 100% موجود ہے کہ ایک مرد کے عورتوں پہ کیا حق ہے اور ایک عورت کے مرد پہ کیا حق ہے۔ اور صرف یہی حق نہیں ہے، میں نے کہا یہ پوری تفصیل، دوست کے دوست پر کیا حق ہے، یہ بھی تفصیل ہے شریعت میں کہ دوست کے دوست پر کیا حقوق ہے، پڑوسی کے پڑوسی پہ کیا حقوق ہے، دور کے پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں، قریب کے پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں۔ تو اسلام جو عظیم ترین مذہب ہے، یہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ایک انسان کی ضرورت ہو اور اس کا حل نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کے زندگی گزارنے کے لیے اللہ ہی نے قانون پیدا کیا، اسے دین کہتے ہیں۔ دین بھی اللہ کا اور انسان اللہ کا، تو پھر اللہ سے بہتر کون جانتا ہو؟ ایک آدمی جو مشین بنائے وہی تو مشین کی اچھائی اور برائی جانتا ہو کہ اس کو ایسے استعمال کرو گے ٹھیک رہے گا، نہیں کرو گے تو غلط ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہمارے زندگی کے صحیح اتارنے کے لیے، اور دین یوں سمجھ لو کہ جس طرح ہم اپنے بچوں کی تنبیہ کے لیے یا جو ہم چرند پرند اور جانور پالتے ہیں تو ان کو ایک لگام لگائے رہتے ہیں، لگام لگی رہتی نہیں لگی رہتی کہ تاکہ جانور ادھر سے ادھر نہ ہو جائے، گلے میں پٹا ڈال دیتے ہیں، رسی ڈال دیتے ہیں تاکہ جانور ادھر سے ادھر نہ ہو جائے، ہونے لگے گا تو ہم کھینچ لیں گے، ہوگا نا۔ اور جب کھینچیں گے تو وہ جدھر جانا چاہ رہا ہے اس کے مزاج کے خلاف ہوگا، اس کو تکلیف ہوگی، وہ کہے گا یہ تو اچھی مصیبت ہے، ہم کو سامنے روٹی دکھ رہی تھی کھانے نہیں دے رہا، لیکن مالک سمجھ رہا کہ اگر اس نے روٹی کھا لی تو یہ ہمارے لیے بھی مصیبت ہو جائے گی، اس کے لیے بھی مصیبت ہو جائے گی، ہوتا نہیں ہوتا ہے۔ اب جانور کی اپنی ایک سوچ ہے کہ اسی طرح ہم اس کو استعمال کر لیں۔ بکری آپ نے پالی، بکری میں آپ نے رسی ڈال دی، اب بکری پڑوس کے کھیت میں چرنا چاہتی کیونکہ ہری ہری دکھ رہی تو چلے گی تو آئے گی، لیکن مالک سمجھ رہا ہے کہ اگر یہ ادھر گئی ماری بھی جائے گی اور پڑوسی سے جھگڑا بھی کرے گا، دونوں باتیں، اور اس کا لہلاتا ہوا جو کھیت ہے، اس کی شاندار جو پھلواری ہے، سب بیکار نہیں کر دے گی بکری، ارے کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ تو آپ بتائیے اب وہاں کوئی بکری گھس جائے اور خوب چرے اور اس کے بعد مالک بھی اس پر چڑھ دوڑے کہ تم نے ہمارے پڑوس میں کھیت کیوں لگایا، تم نے ہمارے پڑوس میں پھلواری کیوں لگائی، آپ بتاؤ مالک کو یاد ہے کہنے کا؟
بھائی زمین اس کی ہے، اس کی مرضی، خالی چھوڑے پھلواری لگائے۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے بکرے کو لگام دیں۔ تو اصل دین کیا ہے؟ انسانوں پہ ایک لگام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں پہ ایک لگام لگا دی، یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے۔ تو جس کے گلے میں دین کی لگام ہوگی اس کی زندگی 100% صحیح ہوگی، اگرچہ اس کو دشواریاں ہوں گی۔ میں دل کر رہا سود کھا لیں، بڑا زبردست ہے، لیکن اللہ کہتے کھانا نہیں، بہت ماریں گے۔ دل کر رہا ہے کہ تم شراب پی لیں، اللہ کہے چھونا نہیں، بہت پیٹیں گے۔ تو دل کر رہا ہے ان کی جیب کاٹ لیں، اب لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کہتے نہیں کاٹیں، بہت ماریں گے۔ تو پھر شریعت لگام ہے نا۔ اب ہمیں لگ رہا ہے کہ یار ان کی جیب کاٹ لیں گے تو پیسہ بہت ملے گا، ہمیں لگ رہا ہے، اور پیسہ ملے گا تو خوب خرچہ کریں گے، کھائے پیئیں گے۔ اب آدمی تو یہی کہے گا کہ بہت بڑھیا سوچ ہے یار، کھاؤ پیو گے، لیکن دوسری بات سوچیے، بیچارہ جس کی جیب میں پیسہ ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اماں کی دوا لینے جا رہا، ہو سکتا ہے وہ ابا کا علاج کرانے جا رہا، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے اس پیسوں سے اپنی دکان کا سامان لینے جا رہا، آپ نے تو اس کی جیب کاٹ لی، وہ خالی ہاتھ کھڑا ہے، تو ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ جب معاشرے میں دین ہوگا تو معاشرہ اپنے آپ سیدھا چلے گا، اور جب معاشرے میں دین نہیں ہوگا تو معاشرے میں ظلم ہوگا۔ اس لیے دین کیا ہے؟ ہماری زندگیوں کی لگام ہے، تاکہ ہماری زندگیاں بے لگام نہ ہوں۔ ہمیں اچھا تو بہت کچھ لگتا ہے، دل کرتا ہے ان کو پیٹ دے، لیکن شریعت کہتی ہے کہ بھائی کسی بے وجہ کسی پر ہاتھ اٹھانا ممنوع ہے۔ اگر آپ کو واقعی بدلہ لینا ہے، قرآن نے کیا طے کیا؟ بدلہ لینا ہے تو جتنا تمہارے ساتھ اس نے کیا اتنا ہی کرنا۔ اب ایک مسئلہ ہے، اگر تم نے کم کیا تو دل میں کسک رہ جائے گی، کوئی کم کیا، اور اگر تم نے زیادہ کیا تو اب یہ بدلہ اس کے اوپر لازم ہو گیا، وہ لے گا، تو پتہ چلا یہی مار کٹول چلتی رہے گی، یعنی اور کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں، یہ لڑ رہے آپس میں بے وجہ۔ اس لیے قرآن نے دوسرے بارے میں کہا کہ جو اپنے لوگوں کو معاف کر دیتا ہے اور بھلائی کا پیروکار بن جاتا ہے اور اچھائی کے کام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ قرآن میں ان سب چیزوں کی تفصیلات